السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده اللہ فلا مضل له ومن يضلل فلا هادی له واشهد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الهدی هدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم وشر الامور محدثاتها وكل محدثۃ بدعہ وكل بدعۃ ضلالہ وكل ضلالۃ فی النار۔ اللهم صل علی محمد وعلى آل محمد كما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللهم بارک علی محمد وعلى آل محمد كما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وقال اللہ تبارک وتعالی فی قرآن المجید یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہر قسم کی تعریف، حمد و ثناء، کبریائی اور بڑائی اس اللہ رب العزت کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا رب ہے، اور اسی طرح اس کے آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بے شمار درود و سلام۔ حمد و ثناء کے بعد میرے بھائیوں اور میری ماں بہنوں، آج ہم لوگ جس عنوان کے تحت قرآن و سنت کی روشنی میں کچھ باتیں سننے والے ہیں وہ ہے اللہ کا ڈر۔ اللہ کا ڈر، اس عنوان کے بارے میں، اس عنوان کے تحت کچھ باتیں انشاءاللہ آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا۔ دیکھیے، آج ہم لوگ تھوڑی دیر کے لیے سوچیں، اللہ تعالیٰ نے جو ہم لوگوں کو اس دنیا میں بھیجا اور ہمارے باپ آدم علیہ السلام کو، جو کہ دنیا کے سب سے پہلے انسان ہیں، اللہ تعالیٰ نے بنایا، اور آدم اور حوا کے ذریعے سے پوری دنیا میں انسانوں کو پھیلا دیا، اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہر دور میں انسان کی ہدایت کے لیے، لوگوں کو سیدھا راستہ کیا ہے بتانے کے لیے کتابیں بھی بھیجتا گیا اور صحیفے بھی بھیجتا گیا اور رسولوں کو بھی بھیجتا گیا۔ یعنی اس دنیا میں بہت سارے انبیاء بھی آئے اور بہت ساری کتابیں بھی آئیں۔ اب جو اس نبی کی بات مان کر زندگی گزارا، اللہ اور اس کے رسول کے حکم کے مطابق زندگی گزارا، اور اس دنیا میں اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارا، پھر اس کے لیے ہمیشہ کی اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا۔ جو اس دنیا میں نبیوں کی بات سن کر اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارے، ان کے لیے اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے کہ ان لوگوں کے لیے اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا۔ تو آج ہم دیکھتے ہیں کہ یہ دنیا میں، یعنی اکثریت آج کل، چاہے وہ مسلمان ہو یا غیر مسلم ہو، اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے بہت کم ہیں اور بے فکر ہو کے زندگی گزارنے والے زیادہ ہیں۔ اور ہم سمجھتے ہیں، یعنی اکثریت یہ سمجھتی ہیں کہ یہ دنیا صرف کھیلنے کودنے، انجوائے کرنے اور ٹائم پاس کرنے کی جگہ ہے، یعنی یہ دنیا صرف انجوائے کرنے کی جگہ ہے، یعنی اپنی منمانی کرنے کی جگہ ہے، اور مرنے کے بعد کہاں زندگی ہے، کیا اللہ سے ڈرنا، کون دیکھ رہا، اس طرح کے شیطانی خیالات دل میں آتے رہتے ہیں، تو انسان بے خوف ہو کر گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ کرتے ہوئے چلے جاتا ہے۔ تو اصل میں انسان کو یہ سوچنا ہے کہ ہمیں یہ جو دنیا ملی، یہ جو زندگی ملی، کیوں ملی ہوں گی؟ اگر تھوڑی دیر کے لیے سوچے تو پھر اس کے لیے بہت ساری نشانیاں مل جاتی ہے۔ یہ دنیا ہمیں ٹائم پاس کرنے کے لیے نہیں ملی، یہ دنیا ہمارے لیے ایک امتحان ہے، یہ دنیا ہمارے لیے ایک آزمائش ہے۔ یہاں اگر ہم ہمارے خواہشات کو کچل کے اللہ سے ڈرتے ہوئے، اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر زندگی گزاریں گے تو پھر ہمارے لیے بہترین جنت ہے، اصل زندگی جنت کی زندگی ہے، یہ ہم لوگوں کو سمجھ میں آتا ہے۔ تو دیکھیے، ڈر جو ہے نا، اللہ تعالیٰ انسان کی فطرت میں رکھ دیا، جیسا کہ بہت ساری چیزیں ہیں جو انسان کی فطرت میں ہیں، یعنی خوشی اور ہنسی، مذاق اور رونا، ہنسنا، یہ تمام چیزیں، محبت کرنا، یہ تمام چیزیں انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ رکھ دیا۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ ڈر بھی رکھ دیا،
یعنی اگر کوئی انسان ہے تو اس کا مطلب اس کے اندر کسی نہ کسی چیز کا ڈر ہے. کوئی ماں باپ سے ڈرتا ہے، تو کوئی پولیس سے ڈرتا ہے، تو کوئی CCTV کیمرہ جہاں پر لگا ہوا ہے وہاں ڈرتا ہے، کوئی زہریلے جانور سے ڈرتا ہے، تو پھر کوئی شوہر سے ڈرتی ہے، تو کوئی بیوی سے ڈرتا ہے. بہرحال ڈر تو ہے، کسی نہ کسی طرح انسان کو ڈر ہے. ہر انسان کوئی رات سے ڈرتا تو کوئی دن سے ڈرتا، لیکن اصل ڈر جو انسان کو ہونا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا ڈر ہونا. یہ تمام ڈر تو ہیں، لیکن اصل ڈر جو انسان کو دنیا اور آخرت میں فائدہ دینے والا، کامیابی دلانے والا اگر کوئی ڈر ہے تو وہ اللہ کا ڈر ہے. آج ہم دنیا کی ہر چیز سے ڈرتے ہیں لیکن صرف اللہ سے ہی نہیں ڈرتے. باقی تمام چیزوں سے ڈر لگتا لیکن اللہ سے ہی نہیں لگتا، حالانکہ ہمیں اللہ سے ہی ڈرنا چاہیے. تو یاد رکھو، آج ڈر نہیں ہونے کی وجہ سے دنیا میں ظلم، گناہ، ناانصافی، جتنے بھی ہم گناہ اور برائیاں دیکھ رہے ہیں، ان تمام گناہوں کی اصل جڑ، اصل وجہ اللہ تعالیٰ کا ڈر نہ ہونا. تو یاد رکھو، مسلمان کی جو زندگی ہے ڈر اور امید کے درمیان گزرتی ہے. یہی اصل ایمان ہے. یعنی ایک مسلمان کو جہاں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنا ہے، دوسری طرف اللہ تعالیٰ سے اچھی امید رکھتے ہوئے بھی گزارنا ہے. ورنہ آج ہم اکثر لوگوں کو دیکھتے ہیں، بلکہ اکثر مسلمانوں کو دیکھتے ہیں، صرف امیدوں پر ہی زندگیاں گزار دیتے ہیں، ڈرتے نہیں، صرف امیدوں پہ. کیسی امیدیں؟ کئی لوگ جھوٹی امیدیں لگا کے، اور کچھ لوگ تو بس بے فکری کے ساتھ ایسی امید لگاتے کہ اللہ رحمان ہے نا جی، اللہ رحیم ہے نا جی، اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے نا جی، یا پھر ہمارے نبی تو ہم کو بخشا کے لے کے جائیں گے نا جی، یا نہیں تو ہمارے فلاں پیر صاحب ہے انہوں بخشوا کے لے کے جائیں گے نا جی. یعنی ادھر گناہ بھی کرو اور ایسی امید رکھو کہ اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے، ہمارے گناہ کو معاف کرتا. یعنی یہ سوچتے ہوئے کہ اللہ معاف کرنے والا ہے، اللہ رحم کرنے والا ہے، یہ امید رکھ کے پھر گناہ کرتے جانا. یعنی گناہ کرتے ہوئے یہ خیال کہ اللہ تو معاف ہی کریں گا کیونکہ میں تو کلمہ پڑھا ہوا ہوں، میں نہیں گئے تو کون جاتے جنت میں. اس جھوٹی امید کو لے کر کہ میں گناہ بھی کر لوں اور اللہ پہ ایسا بھروسہ، ایسا امید بھی رکھوں کہ اللہ تعالیٰ مجھے جنت بھی دے گا، یہ تو دھوکہ ہے. پھر یہ تو دھوکہ ہے. اللہ کے لیے غور کرنا. تو بہرحال ہمارے پاس یہ جو امیدیں ہیں، جھوٹی امیدیں، ایسی بھی امیدیں نہیں ہونا. اور کچھ لوگ تو ایسے بھی ہوتے ہیں، اجی ہم تو نمازی ہیں نا، نماز پڑھ لیتے ہیں، چلو نماز پڑھنے سے اللہ گناہ معاف کر دیتا نا، اس لیے نماز بھی پڑھ لیں گے اور گناہ بھی کر لیں گے. اور نہیں ہمارے پاس پیسے ہیں نا، ہم تو عمرہ کر لیتے ہیں ہر سال، عمرہ کرنے سے گناہ معاف ہو جاتے نا، چلو عمرہ بھی کرو، گناہ بھی کرو، حج بھی کر لو، گناہ بھی کر لو، اور کچھ ذکر و اذکار بھی کر لو. اور لوگ تو ایسی جھوٹے قصے کہانیوں میں، جھوٹے اذکار میں لوگوں کو لگا کے رکھ دیے کہ بھائی تم فلان چیز کر لو، کتنے بھی گناہ کر لیے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا. بلکہ اب میں کیا بتاؤں، وہ جھوٹے قصے جو ہمارے معاشرے میں عام طور پر پھیلے ہوئے ہیں، یا جھوٹی امیدیں لگا کر جو لوگ زندگیاں ایسے گناہ کرتے ہوئے زندگیاں گزار دے رہے ہیں. اور کتابوں میں اکثر لوگ ایسے جھوٹے واقعات لکھ دیے کہ بھائی اب وہ کتابوں کے واقعات تو میں گناؤں تو شام صبح کتنی بھی واقعات گناؤں کم ہیں. لوگوں نے ایسی جھوٹی باتیں دین کے نام پر کتابیں لکھ کے رکھ دیے کہ شرابی شراب کے نشے میں چل رہا ہے اور وہ چلتے چلتے گر گیا، اسے ٹھوکر لگ گئی، مار لگا، اس کے بعد اس کے قریب میں کوئی لا الہ الا اللہ کا ایک لکھا ہوا کاغذ کا ٹکڑا مل گیا تو اسے کھا لیا، اسی حالت میں مر گیا. تو اس وجہ سے کہ اس کو لا الہ الا اللہ سے محبت تھی، اس لیے اس نے اسے نگل لیا، اس وجہ سے اس کو جنت مل گئی. ایسے جھوٹے واقعات ہمارے معاشرے میں عام پھیلے ہوئے ہیں. تمہارے خاندان کے کسی ایک آدمی کو، ایک لڑکے کو حافظ قرآن بناؤ تو وہ پورے خاندان کے 10 جہنمیوں کو جنت میں لے کے چلے جاتا. ضعیف حدیث کیا ہے، صحیح حدیث کیا ہے، کوئی فرق نہیں. اس لیے ادھر گناہ کرو، لوگوں کو دھوکہ دو، سود کھاؤ، ظلم کرو، بس ہمارے بچے میں سے کسی ایک بچے کو حافظ قرآن بنا لو، انہیں ہمارے کو جنت میں لے کے چلے جاتا. اللہ کا کوئی ڈر ہی نہیں رہا. اللہ کے لیے غور کرنا. ہمارے صحابہ کیسے ڈرتے تھے اور قرآن میں ڈر کے تعلق سے اللہ تعالیٰ نے کیا کہا، وہ تمام واقعات ایک ایک کر کے میں آپ لوگوں کے سامنے رکھوں گا. ذرا غور سے سننا. یہ جھوٹی امیدوں میں زندگیاں نہیں گزارنا. چلو قرآن کی آیتیں نکال کر دیکھیں گے. سب سے پہلے سورہ ملک آیت نمبر 12 اگر نکالیں گے تو اللہ تعالیٰ کہتا ہے ان الذین یخشون ربهم بالغیب لهم مغفرۃ واجر کبیر. بے شک جو لوگ اپنے پروردگار سے غائبانہ طور پر ڈرتے رہتے ہیں ان کے لیے بخشش ہے اور بڑا ثواب ہے. کیا بول رہا اللہ تعالیٰ؟ اللہ تعالیٰ سے غائبانہ طور پر ڈرنا.
غور سے سنو اور میری طرف غور سے دیکھو تاکہ آپ کو بات اچھی طرح سمجھ میں آئے۔ میری ماں بہنوں اور میرے بھائیوں ذرا غور سے سننا، کیا بول رہا اللہ تعالیٰ؟ غائبانہ طور پر اللہ تعالیٰ سے جو لوگ ڈرتے ہیں پھر ان کے لیے ہی بخشش ہے، بڑا ثواب ہے۔ غائبانہ طور پر کا مطلب جو چیز آنکھوں کے سامنے نظر نہیں آ رہی، مطلب کیا ہے؟ مرنے کے بعد کی زندگی غیب میں ہے، ہم کو نہیں معلوم، خبر میں کیا ہوگا ہم کو نہیں معلوم، جہنم کیسی ہے ہم کو نہیں معلوم، جنت کیسی ہے ہم کو نہیں معلوم، یہ سب غیب کی چیزیں ہیں۔ تو اللہ کیسا ہے ہم کو نہیں معلوم، ہم نہیں دیکھے، تو اللہ کو دیکھے بغیر اللہ کی باتوں پہ یقین کرتے ہوئے جنت جہنم، مرنے کے بعد کی زندگی، خبر کی زندگی، یہ تمام حالات سے، ان تمام زندگیوں کے تعلق سے ڈرتے ہوئے کہ مجھے کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے ٹھہرنا ہے، اللہ تعالیٰ حساب لے گا، اگر میں فیل ہو گیا تو اس حساب میں میرے لیے جہنم ہوگی۔ پھر اس طرح ڈرتے ہوئے جو لوگ زندگی گزارتے ہیں ان کے لیے ثواب ہے، بول رہا اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ انہی کے لیے مغفرت رکھا، انہی کے لیے اللہ تعالیٰ کیا ہے؟ بخشش کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے۔ چلو دوسری آیت سورہ سجدہ آیت نمبر 15 اور 16 دو نکال کر دیکھیں۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون، ہماری آیتوں پر وہی ایمان لاتے ہیں جنہیں جب کبھی بھی ان سے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ سجدے میں گر پڑتے ہیں اور اپنے رب کی حمد و ثنا کے ساتھ اس کی تسبیح پڑھتے ہیں اور تکبر نہیں کرتے، اور ان کی کروٹیں اپنے بستروں سے الگ رہتی ہیں، اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کیا کہتا ہے یہاں پر، کچھ جنتیوں کا، کچھ ایمان والوں کا ذکر کرتے ہوئے، ان کے صفات گناتے ہوئے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ہماری آیتوں پر، یہ جو قرآن ہے، قرآن کی آیتوں پر وہی لوگ ایمان رکھتے ہیں جب بھی ان کو ان سے نصیحت کی جاتی، یعنی قرآن سے نصیحت کی جاتی ہے تو وہ لوگ سجدے میں گر پڑتے ہیں، یعنی ڈر کی وجہ سے قرآن پڑھ رہے ہیں، ایسا نہیں کہ طوطا مینے کی طرح رٹا مارتے ہوئے پڑھتے چلے جا رہے، نہیں، قرآن کو ٹھہر ٹھہر کے سمجھتے ہوئے، ترجمے کے ساتھ، غور و فکر کے ساتھ پڑھتے ہوئے، جہاں بھی جہنم کی آیت آ گئی، جہاں بھی پچھلے قوموں کے واقعات آ گئے، وہاں ڈرتے ہوئے سجدے میں گر کے اللہ تعالیٰ سے جہنم سے پناہ طلب کرتے ہوئے اس طرح آیتوں کو سمجھتے ہیں اور اپنے رب کی حمد کے ساتھ اور اس کی تسبیح پڑھتے ہیں، تکبر نہیں کرتے، یعنی وہ قرآن پڑھتے ہوئے کبھی تکبر نہیں کرتے، یعنی قرآن پڑھے ارے ٹھیک ہے جی چھوڑو، یہاں پر جتنے بھی احکام آئے ایک کان سے سنے ایک کان سے چھوڑ دیے، یہ تکبر ہے، پھر تکبر نہیں کرتے۔ اور کیا کرتے؟ ان کی کروٹیں بستروں سے الگ ہوتی ہے، مطلب وہ تہجد کی نماز بھی پڑھتے ہیں اور اپنے رب کو خوف اور امید کے ساتھ پکارتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے ابھی کہا ایمان یہی ہے، صرف اللہ سے ڈرتے ہی نہیں رہنا۔ کئی لوگ ایسے بھی ہیں کہ بھائی زندگی بھر ڈر ہو رہا، رات کو سو گئے تو بھی ڈر ہو رہا، صبح اٹھے تو بھی ڈر ہو رہا، میں کہاں جہنم میں چلے جاتا کہ اللہ میرے کو کہاں عذاب دیتا کہ ایک بیان سن لیا تھا، اب چین نہیں آ رہی، نیند نہیں آ رہی، بے چین خوف کے ساتھ زندگی گزارے۔ نہیں، ڈرتے ہوئے ہی ہمیشہ نہیں رہنا اور بے فکری کے ساتھ صرف اللہ تعالیٰ پہ امید لگا کے ہی نہیں بیٹھ جانا کہ میں مرنے کے بعد ڈائریکٹ جنت میں چلے جاتا ہوں۔ نہیں، ڈر اور امید کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے یہ ڈر بھی ہونا کہ اللہ مجھے کہیں جہنم میں نہ ڈال دے، یہ ڈر بھی ہونا، امید بھی ہونا، نہیں مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ میرے گناہوں کو معاف کرے گا، اس طرح کی امید بھی ہونا۔ تو یہی ڈر اور امید کے ساتھ پکارنا ہے ہمیں۔ پھر اس کے بعد دیکھیے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 102 جو کہ ہم ہمیشہ سنتے ہیں، ہر خطبے میں سنتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ کیا کہتا ہے اللہ تعالیٰ؟ اے ایمان والو، اللہ تعالیٰ سے اتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنا چاہیے، اور دیکھو مرتے دم تک مسلمان ہی رہنا۔ مطلب کیا ہے جی اس کا؟ اللہ تعالیٰ کیا بول رہا؟ اے ایمان والو، جتنے بھی لوگ تم جو کلمہ پڑھے نا، اللہ تعالیٰ کلمہ پڑھنے والوں کو یہ حکم دے رہا، اے ایمان والو اللہ تعالیٰ سے کتنا ڈرو جتنا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اللہ سے ڈرو۔ مطلب کیا ہے جی؟ جو لوگ اس دھوکے میں زندگی گزار رہے نا کہ ہم ایک بار کلمہ پڑھ لیے بس جنتی ہے ہم، دھوکہ ہے یہ دھوکہ ہے۔ اگر صرف کلمہ پڑھ لینے سے ڈائریکٹ جنت میں داخل ہونا ہوتا تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتا اے ایمان والو تم بھی اللہ سے ڈرو۔ کلمہ پڑھے لیکن پھر بھی اللہ سے ڈرو بول رہا اللہ تعالیٰ، کلمہ پڑھنے کے بعد بھی، اللہ پر ایمان لانے کے بعد بھی اللہ تعالیٰ سے ڈرو۔ اور کیسا ڈرو؟ خالی ڈرنے کا حکم نہیں دیا، اللہ سے ویسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔
ایک پولیس کو دیکھ کر چور ڈرتا ہے تھوڑی دیر کے لیے جب وہ سامنے ہوتا ہے، جہاں کیمرہ لگا ہوا ہے اس کو دیکھ کر چور ڈرتا ہے، باپ سامنے موجود ہو تو بچہ ڈرتا ہے، ٹیچر موجود ہو تو بچے ڈرتے ہیں، لیکن جب ٹیچر چلے جائے، پولیس چلے جائے، باپ چلے جائے گھر سے، بچے نہیں ڈرتے۔ وہ ڈر نہیں رہتا، جو جن سے ڈرتا ہے وہ سامنے ہوتے ہیں تو وہ ڈر نہیں رہتا۔ اسی لیے یاد رکھو، یہ جو دنیا کے ڈر ہے نا، اس طرح ڈرنے کا اللہ تعالیٰ حکم نہیں دے رہا۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ کہتا ہے ویسے ڈرو جیسے ڈرنے کا حق ہے۔ صرف تھوڑی دیر اگر کوئی سامنے ٹھہرا تو ڈرنا نہیں، بلکہ 24 گھنٹے ایسے ڈرتے رہو کہ میں اکیلے میں رہوں، ماں باپ کے سامنے رہوں، اکیلے میں رہوں یا پھر لوگوں کے سامنے رہوں، ماں باپ کے سامنے رہوں یا پھر ماں باپ کی غیر موجودگی میں رہوں، دوستوں کے ساتھ رہوں، گھر میں رہوں، رات کے اندھیرے میں رہوں، دن کے اجالے میں رہوں، کالج میں رہوں، اسکول میں رہوں، کہیں پر بھی رہوں، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہوں گا لیکن میرا رب مجھے دیکھ رہا، اس طرح ڈرو۔ یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے، اس طرح ڈرتے ہوئے زندگی گزارو۔ چلیے اب کچھ حدیثیں دیکھتے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا ہے ڈر کے تعلق سے۔ وہ شخص، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شخص جہنم میں نہیں جائے گا جو اللہ کے ڈر سے رویا ہو یہاں تک کہ دودھ تھنوں میں واپس نہ جائے۔ ترمذی کی روایت ہے، یعنی جیسے ایک مرتبہ کسی اونٹ کے یا گائے کے یا بکری کے تھنوں سے دودھ نکلنے کے بعد واپس جانا ممکن نہیں ہے، اسی طرح جو بھی اس دنیا میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارتا، اللہ سے ڈرتے ہوئے رو کے زندگی گزارتا، وہ بھی جہنم میں جانا اسی طرح ناممکن ہے۔ جیسے دودھ واپس تھنوں میں نہیں جاتا، اسی طرح اللہ سے ڈرتے ہوئے زندگی گزارنے والا بھی جہنم میں نہیں جاتا۔ اس لیے اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہوئے رہنا۔ آج اللہ تعالیٰ کا ڈر ایسے رہنا کہ اللہ کا وہ ڈر جو ہمیں 5 ٹائم نماز پڑھنے کا عادی بنا دے، یعنی اللہ کا ڈر ہمیں نمازی بنا دے، اللہ کا ڈر ہمیں جھوٹ سے بچائے، اللہ کا ڈر ہمیں حرام چیزوں سے بچائے، اللہ کا ڈر ہمیں زنا سے بچائے، سود سے بچائے، شراب سے بچائے، کسی پر ظلم کرنے سے بچائے، تمام گناہوں سے اللہ تعالیٰ کا ڈر ہمیں بچانے والا ہونا۔ اللہ کا ڈر صرف زبانوں کے حد تک نہیں ہونا، ہاں جی ہم بہت اللہ سے ڈرنے والے ہیں، بہت سارے لوگ ہم بولتے ہیں ہم بہت اللہ سے ڈرتے جی، ہمارے کو بہت ڈر لگتا جی، لیکن فجر کی نماز نہیں پڑھتے، تو یہ کون سا ڈر ہوا؟ یہ کون سا ڈر ہوا؟ صرف زبان سے بول دیا لیکن نماز ہی نہیں ہے۔ یہ کون سا ڈر ہوا؟ ادھر اللہ سے ڈرنے کی باتیں بھی ہوتی ہے، ادھر جھوٹ بھی بولتے ہیں، ادھر دھوکہ بھی دیتے ہیں، ادھر ظلم بھی کرتے ہیں، تو یہ ڈر نہیں ہوگا، یاد رکھو۔ تو اصل ہر گناہ کی وجہ اللہ کا ڈر ہی نہیں ہے۔ تو یاد رکھو، آج نماز چھوڑنے والے کیا سوچ کے نماز چھوڑتے ہیں، کیا سوچ کے نماز چھوڑتے ہیں۔ اگر اللہ کا ڈر ہوتا تو کسی کا ایک دن بھی، ایک نماز بھی، ایک وقت کی نماز بھی نہیں چھوٹتی، اگر حقیقت میں اللہ کا ڈر ہوتا تو۔ پھر اسی طرح ایک شرابی شراب پینے والا کیا سوچ کے شراب پیتا ہے؟ اگر اسے اللہ کا ڈر ہو تو وہ کیسے شراب پیے گا؟ یاد رکھو۔ اور اسی طرح کوئی زانی زنا کیسے کرے گا؟ کوئی افیئرز کرنے والے لڑکے لڑکیاں کیسے افیئر کریں گے اگر اللہ کا ڈر ہو کہ میں کسی کو میسج کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، اس عمل کے بارے میں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے مجھے ٹھہرنا ہوگا، اللہ سوال کریں گا تو میرا کیا جواب ہوگا؟ جس کو یہ ڈر ہے تو وہ ماں باپ سے چوری چھپے میسیجز کیسے کریں گے؟ ماں باپ سے چھپ کے زناکاری بدکاریاں کیسے کریں گے؟ اللہ کے لیے غور کرنا۔ اسی طرح جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو وہ سگریٹ اور شراب کیسے پی سکتا ہے؟ ماں باپ سے تو چھپ کے پی لیا، لیکن اللہ کا ڈر ہے تو وہ کہاں چھپ کر سگریٹ پیے گا؟ یاد رکھو۔ اسی طرح موبائل کے ذریعے سے جتنی بھی گندی چیزیں دیکھتے ہیں اور دوسروں کو پھیلاتے ہیں، یہ موبائل کی گندی دنیا میں چلے جاتے ہیں، کمروں میں لاک کر کے چادر اوڑھ کے موبائل کے اندر جو گندی چیزیں دیکھنے والے کیسے دیکھتے ہیں، ان کے دل میں کیا خیال ہوتا ہے؟ اگر اللہ کا ڈر ہوتا تو وہ کیسے دیکھ سکتے ہیں یہ تمام چیزیں؟ اسی طرح لوگوں پر ظلم کرنے والے کیسے ظلم کر سکتے ہیں؟ ہاں بھائی مجھے کون پوچھنے والا، جب اس کے اندر یہ سوچ ہو کہ مجھے کون پوچھنے والا، میں طاقتور ہوں، میرے پاس پیسہ ہے، میرے پاس مال ہے، میرے پاس پولیٹیکل پاور ہے، میں جس پہ چاہے اس پر ظلم کروں، میرے دکان میں کام کرنے والے نوکر پر ظلم کروں، میرے گھر میں کام کرنے والی عورت پر ظلم کروں، مجھے کون پوچھنے والا؟ اگر اللہ کا ڈر ہوتا تو پھر وہ کیسے ظلم کر سکتا؟ پھر اسی طرح بیوی کو مارنے اور ستانے والا کیسے مار سکتا؟ جب اس کے دل میں اگر اللہ کا ڈر ہو کہ آج میں یہ کمزور عورت کے اوپر ہاتھ تو اٹھا سکتا ہوں،
لیکن اللہ تعالیٰ اس عمل کی وجہ سے مجھے پکڑ لیا تو اگر یہ ڈر ہو تو کوئی اپنی بیویوں کو کیسے ستائے؟ پھر اسی طرح بے رحمی کے ساتھ بوڑھی ساس پر ظلم کرنے والی کیسے بہو ظلم کر سکتی ہے؟ اور نئی نویلی نئی نویلی بہوؤں پر ظلم کرنے والے ساس سسر یہ کیسے ظلم کر سکتے ہیں؟ اگر ان کے دل میں اللہ کا ڈر ہو کہ آج اس کمزور عورت پر میں ظلم کر سکتا ہوں لیکن کل قیامت کے دن یہی عورت میرا گریبان پکڑ لے تو میں کیا جواب دے سکتا ہوں؟ اگر یہ ڈر ہو تو کوئی کسی پہ کیسے ظلم کر سکتا؟ کوئی کسی کو گالی کیسے دے سکتا جس کے دل میں اللہ کا ڈر ہو کہ آج میں گالی دے رہا ہوں، میرے اس جملے کی وجہ سے اللہ قیامت کے دن پکڑ لیا تو میرا کیا ہوگا؟ اللہ کے لیے غور کرنا۔ اگر اس طرح آپ کتنے بھی گناہوں کو شمار کر لیں، کتنے بھی گناہوں کے بارے میں سوچ لے، جھوٹ بولنے والے، حرام کھانے والے، غیبت کرنے والے، فیشن پرستی کرنے والے، لوگ نہیں دیکھ رہے تو بے پردہ ہو کے باہر نکل جانے والے، شادیوں میں بے پردگی کے ساتھ گھومنے والے، حرام کاریاں کرنے والے، یہ جتنے بھی لوگ ہیں، جتنے بھی گناہ کر رہے، وہ تمام لوگوں کی سوچ کیا ہوتی ہے وہ گناہ کرتے وقت؟ مجھے کوئی دیکھنے والا نہیں ہے، مجھے کوئی پوچھنے والا نہیں ہے، میں کسی سے نہیں ڈرتا، تبھی تو گناہ دل میں خیال آتا ہے گناہوں کا۔ اگر ایسے حالات میں، ایسے وقت میں جب دل کرے کہ میں بھی گناہ کروں، میں بھی ناچوں، میں بھی کھیلوں، میں بھی کودوں، لوگوں کی طرح میں بھی انجوائے کروں، اس وقت اگر اللہ کا ڈر یاد آ جائے تو پھر وہ آدمی ہو یا عورت ہو کیسے گناہ کر سکتی؟ کیسے گناہ کر سکتی؟ تو اللہ کا ڈر نہ ہونا یہی سب سے بڑی وجہ ہے جو آج گناہ عام ہے، برائیاں عام ہے۔ چلو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، قسم ہے میری عزت کی، میں اپنے بندوں کو 2 خوف اور 2 امن کو ایک ساتھ جمع نہیں کروں گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، یہ حدیث قدسی ہے، کیا کہتا ہے؟ میں کسی بھی انسان کے لیے 2 خوف یعنی 2 ڈر اور 2 امن ایک ساتھ جمع نہیں کروں گا۔ کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جس کو دنیا میں میں نے امن دے دیا اس کے لیے خوف دوں گا، اور جو دنیا میں مجھ سے ڈرا اسے قیامت کے دن میں امن دوں گا۔ یعنی دنیا میں بھی ڈر اور آخرت میں بھی ڈر میں نہیں دوں گا 2 ایک ساتھ، اور دنیا میں بھی امن، بے فکر کی زندگی، اور آخرت میں بے فکر کی زندگی میں نہیں دوں گا۔ جو دنیا میں ڈرا اس کے لیے آخرت میں امن، سکھ، شانتی، چین ہوگا، اور جو دنیا میں منمانی کر کے زندگی گزار لیا، انجوائے کر لیا، تو پھر اس کے لیے آخرت میں کوئی سکون کی زندگی نہیں ملے گی، وہاں پر ڈرنا پڑے گا۔ تو یاد رکھ لو، دنیا میں اللہ سے ڈرو 50، 60، 70 سال کی زندگی میں، آخرت میں خوشی کی زندگی گزارو، یا پھر دنیا میں یہ 60، 70 سال کی زندگی اپنی خوشی کی، اپنی منمانی کے گزار لو، اور آخرت کی ہمیشہ کی زندگی میں روتے ہوئے، چیختے چلاتے ہوئے، ڈرتے ہوئے زندگی گزارو۔ اپنی اپنی مرضی ہے، یہ ابن حبان میں روایت ہے۔ چلو اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ 2 خطرے اور 2 نشان اللہ تعالیٰ کو بڑے محبوب ہے۔ کون سے ہے وہ؟ ایک اللہ کے خوف سے بہنے والا آنسو کا خطرہ، اور دوسرا کافروں کے ساتھ جنگ کرتے ہوئے نکلا ہوا خون کا خطرہ۔ یہ 2 خطرے اللہ تعالیٰ کو بہت پسند ہے، محبوب ہے، اور 2 نشان اس میں سے ایک اللہ کی راہ میں زخم، یعنی اللہ کی راہ میں لڑتے ہوئے جو زخم لگتا ہے وہ نشان، اور دوسرا اللہ کی عبادت کرتے ہوئے جسم پہ جو نشان پڑتا ہے وہ نشان اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ محبوب ہے، بہت زیادہ پسند ہے۔ ترمذی کی یہ روایت ہے۔ تو 2 خطرے بہت زیادہ پسند ہے۔ چلیے وہ صحابہ کا زمانہ تھا جہاں پر کیا ہے، خون کے خطرے صحابہ نے ٹپکائے، اپنے جسم سے خون نکالے، جنگ کرتے ہوئے، دشمنوں کے ساتھ لڑتے ہوئے۔ لیکن آج ہمیں تو وہ نوبت نہیں ہے، وہ مشکل، وہ پریشانی تو نہیں ہے، لیکن ایک خطرہ جو اللہ تعالیٰ کو بہت زیادہ پسند ہے، اس خطرے کے لیے تو ہم کوشش کرتے ہیں، وہ ہے اللہ کی ڈر سے بہنے والا آنسو کا خطرہ۔ اللہ سے ڈر کے تو رو سکتے ہیں، لیکن بڑی افسوس کی بات ہے کہ آج اللہ کے ڈر سے رونے والے بہت کم، اور دنیا کے ڈر کی وجہ سے یا دنیا کی چیزوں کی وجہ سے رونے والے بہت زیادہ ہیں۔ آج اگر کبھی قرآن پڑھتے ہوئے جہنم کا ذکر آیا تو رونا نہیں آیا، کبھی
نماز پڑھتے ہوئے جہنم کی یاد آئی تو رونا نہیں آیا، کبھی اللہ کے ڈر سے رونا نہیں آیا، کبھی اپنے پچھلے گناہوں کو یاد کر کے رونا نہیں آیا، کبھی اپنے مرنے کے بعد کی زندگی یاد کر کے ہمیں رونا نہیں آیا، لیکن رونا آتا ہے تب جب ہمارے گھر میں کوئی بیمار بھی ہو جاتا ہے تو رونا آ جاتا ہے، بچہ اگر گر جاتا ہے تو رونا آ جاتا ہے، کوئی ہاسپٹل میں شریک ہو گیا تو رونا آ جاتا ہے، ہاتھ سے موبائل گر گیا، گم ہو گیا تو رونا آ جاتا ہے۔ اللہ کے لیے غور کرنا، آج دنیا کی تمام چیزوں کے لیے تو رونا آیا، لیکن اللہ کے ڈر سے ہی اگر رونا نہیں آیا تو پھر یہ افسوس کی بات ہے، یہ افسوس کی بات ہے، یاد رکھو۔ اللہ تعالیٰ کو تو سب سے زیادہ پسندیدہ خطرہ وہ ہے جو اللہ کے ڈر سے نکلا ہوا آنسوؤں کا خطرہ ہے۔ پھر اس کے بعد پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری کی روایت ہے، کل قیامت کے دن عرش کے سائے میں جن لوگوں کو جگہ ملنے والی ہے انہی لوگوں میں سے ایک وہ ہے جس کو خوبصورت عورت نے، اونچے خاندان والی خوبصورت عورت نے زنا کی طرف بلایا، گناہ کی طرف بلایا، اور اس وقت وہ اللہ سے ڈرتے ہوئے اس غلط کام سے رک گیا، بچ گیا۔ اور دوسرا اسی حدیث میں عرش کے سائے میں جس کو جگہ ملنا ہے اس میں سے ایک وہ ہے جو تنہائی میں اللہ کے ڈر سے رونے والا ہو۔ میں اصل میں کون سی حدیث سنا رہا ہوں؟ صحیح بخاری کی وہ حدیث جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عرش کے سائے میں جن 7 لوگوں کو جگہ ملنے والی ہے۔ عرش کا سایہ کیا ہے؟ ہم کئی مرتبہ سنتے ہیں، قیامت کے دن کی جو تکلیف ہے، قیامت کے دن کا جو پسینہ ہے، قیامت کے دن کی جو چیخ و پکار ہے، ایسے مشکل حالات میں، ایسی تکلیف میں اللہ تعالیٰ کا ایک سایہ ہوگا، اس سائے کے نیچے اللہ تعالیٰ کچھ لوگوں کو جگہ دینے والا ہے۔ ان لوگوں میں سے، وہ 7 لوگوں میں سے دونوں کا تذکرہ میں یہاں پر کر رہا ہوں، اس میں سے ایک، اگر کسی کو خوبصورت اونچے خاندان والی عورت نے خود زنا کی طرف بلایا، برائی کی طرف بلایا، اس وقت اگر کوئی کہیں کہ نہیں میں ایسا کام نہیں کروں گا، میں اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ اس کا واقعہ اگر ہم ایک دیکھنا چاہے تو سورہ یوسف نکال کر دیکھ سکتے ہیں۔ یوسف علیہ السلام، سورہ یوسف آیت نمبر 23 میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے، پورا واقعہ یوسف علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے، جب یوسف علیہ السلام کو مصر کی بادشاہ کی بیوی نے خود بلایا دروازے بند کر کے، تو یوسف علیہ السلام ایک لمحے کے لیے، ایک منٹ کے لیے بھی نہیں سوچے، انہوں نے کیا کہا؟ قال معاذ اللہ، اللہ کی پناہ میں ایسا گناہ نہیں کرتا، اللہ کی پناہ میں ایسا گناہ نہیں کر سکتا۔ یعنی ایک تو وہ مصر کی سب سے زیادہ خوبصورت عورت ہے، مصر میں ویسے ہی خوبصورتی زیادہ، اس میں بادشاہ کی بیوی ہے، اور دیکھنے والا نہیں، پوچھنے والا نہیں، پکڑنے والا نہیں، اس کے باوجود بھی یوسف علیہ السلام کا یہ کہنا کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں ایسا گناہ نہیں کرتا۔ ایسا ایمان آج بھی جس کا ہوگا اللہ تعالیٰ اس کو عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ ایسا ایمان جس عورت کا ہوگا، جس مرد کا ہوگا۔ آج تو یہ زنا کری اتنا زیادہ، یہ ہوس، یہ شہوت پرستی اتنی زیادہ عام ہو چکی ہے کہ آج صرف مرد عورتوں کے پیچھے نہیں دوڑ رہا، بلکہ عورتیں بھی مردوں کے پیچھے دوڑتی ہے۔ موقع جب ملے تب زنا کر لینا آج اکثر لوگوں کی یہ خواہش بن چکی ہے۔ یہاں تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، خود اگر زنا کی دعوت دینے کے لیے کوئی آئے، کوئی پوچھنے والا نہیں، دیکھنے والا نہیں، ایسے حالات میں اللہ سے ڈرتا ہوں، جس نے یہ کہا اس کے لیے ہے عرش کا سایہ۔ تو اپنے گریبان میں جھانکنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے موبائل میں ہم جن کو دیکھتے ہیں، جن کی تصویریں رکھتے ہیں، جن کا ناچ گانا دیکھتے ہیں، گھروں میں جن کی ٹی ویاں لگا کے فلمیں دیکھتے ہیں، کیا ان لوگوں کے تعلق سے ہمارے دلوں میں خواہشات نہیں ہوتے؟ ان کو حاصل کرنے، ان کے ملنے کی، ان کے تعلق سے برے خیالات نہیں آتے؟ یہاں پر تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں، سب سے زیادہ خوبصورت لڑکی، خود سب سے زیادہ خوبصورت عورت بلائے تو بھی میں اللہ سے ڈرتا ہوں کہنے والا وہ بچیں گا۔ یہ ہے اللہ کا ڈر۔ ایسا موقع ملے تو بھی میں اللہ سے ڈرتا ہوں، میں ایسا گناہ نہیں کرتا ہوں۔ لیکن آج برے سے برے بدترین حالات ہم دیکھ رہے ہیں۔ آج اللہ کا ڈر تو ہے ہی نہیں، لیکن ماں باپ کا ڈر بھی نہیں رہا۔ جن ماں باپ نے بڑی مشکلوں سے پالا پوسا، 20-21 سال تک کھلایا پلایا، کپڑوں کا، اسکول کا، کالج کا انتظام کیا، عزت کی خاطر بڑی اپنی سوسائٹی میں، اپنے معاشرے میں عزت کماتے ہوئے ڈر ڈر کے زندگی گزار رہے تھے، ایسے ماں باپ کو بیچ بازار میں ان کی بے عزتی کرتے ہوئے، ان کی عزت کو نیلام کرتے ہوئے آج کتنی لڑکیاں ہیں جو غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہے، غیر محرموں کے ساتھ بھاگ رہی ہے، غیر مسلموں کے ساتھ بھاگ رہی ہے، بلکہ کورٹ کیس
ویڈیو پنچایت ٹی وی شوز ہر جگہ جاتے ہوئے بڑی خوشی کے ساتھ بول رہی ہے کہ ہاں میں نے میرے ماں باپ کو چھوڑ دیا اور مجھے فلاں آدمی پسند آ گیا، میں اس کو لے کے بھاگ کے آ گئی، میں اس کے ساتھ نکاح کر لی۔ کتنے لوگ ہیں، کتنے واقعات آج بھی ہم دیکھتے ہیں۔ ہماری اپنی بچیاں مسلمان لڑکیاں برقع پہن کے فلاں دن فلاں کے بائک پہ فلاں جگہ پر فلاں اویو ہوٹل میں فلاں تھیٹر میں فلاں پارک میں کتنے لوگوں کے ساتھ کہاں کہاں بیٹھ کے اپنے آنکھوں کے سامنے بھی کتنے نظر آتے ہیں یہ پارکوں میں گھومنے والی یہ بچیاں۔ ان کو اللہ کا ڈر نہیں رہا، نہ ماں باپ کا ڈر رہا۔ اللہ کے لیے غور کرنا، اگر ڈر ہوتا تو پھر یہ عمل نہیں کرتے، اگر ڈر ہوتا تو ایسی حرکتیں نہیں کرتے۔ یاد رکھو اللہ کا ڈر ہی اصل چیز ہے جو انسان کو برائیوں سے بچاتا ہے۔ پھر اس کے بعد تنہائی میں رونا، اکیلے میں رونا، اللہ سے ڈر کے رونا۔ اکیلا ہوں، کوئی نہیں دیکھ رہا، لیکن اللہ تو دیکھ رہا۔ اللہ مجھے نہیں معلوم ہے کہ میں کتنے غلطیاں کرا، نہیں معلوم تھا اللہ میں کتنے گناہ کر لیا، کتنی نمازیں چھوڑ لیا، کتنا دھوکہ دے دیا، اللہ نہیں معلوم ہے کہ اتنے گناہ کر لیا۔ یہ سوچ کے اکیلے میں رونا، ایسے آدمی کو اللہ تعالیٰ عرش کے سائے کے نیچے جگہ دے گا۔ پھر اسی طرح دیکھیے، اگر ہم ہمارے ماحول کو دیکھیں گے اور ہم اگر ہمارے صحابہ کے واقعات کو اگر سنیں گے، کتنے ایسے واقعات ملتے ہیں ہم لوگوں کو اللہ تعالیٰ سے ڈر کے تعلق سے، جو کہ ایک مشہور واقعہ آپ بھی کئی مرتبہ سنتے ہیں۔ وہ ایک واقعہ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور کا، جس میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ راتوں کو گشت کرتے تھے، باہر حالات کیا ہے معلوم کرتے تھے، تو ایک گھر سے آواز آئی کہ ماں کہتی ہے کہ بیٹا دودھ میں پانی ملا دے، اور بیٹی کہتی ہے کہ نہیں ماں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حکم ہے کہ میں دودھ میں پانی نہیں ملا سکتی۔ تو ماں کہتی ہے اب تو عمر نہیں دیکھ رہے نا بیٹا، ملا دے، کیسے معلوم ہوگا؟ اس وقت لڑکی کہتی ہے نہیں ماں، عمر نہیں دیکھ رہے، لیکن عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے، ہمارا رب تو دیکھ رہا نا، تو میں دودھ میں کیسے پانی ملا سکتی؟ جب یہ باتیں سننا تھا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی صبح ہوئی، اس گھر کو اپنے بیٹے کے لیے پیغام بھیج دیتے ہیں، اپنی گھر کی بہو بنانا چاہتے ہیں اس لڑکی کو جو رات میں یہ بول رہی تھی کہ اللہ تو دیکھ رہا، میں دودھ میں پانی کیسے ملا سکتی۔ یہاں موقع تھا، دودھ میں پانی ملا سکتی تھی، ماں خود کہہ رہی ہے پانی ملا دے، لیکن اللہ دیکھ رہا اس لیے میں یہ غلط کام نہیں کر سکتی بولنے والی اس عورت کا ایمان کیسا، اس لڑکی کا ایمان کیسا، اور آج موقع تلاشتے ہوئے ماں باپ سے چھپ کے لوگوں کو میسیجز کرنے والی لڑکیوں کا ایمان کیسا، لڑکوں کا ایمان کیسا جو ماں باپ سے چھپ کے غلط میسیجز کرتے ہوئے غلط لوگوں کے ساتھ افیئرز کرنے والے، ان کا ایمان کیسا۔ اللہ کے لیے غور کرنا، تو اللہ کا ڈر ان کے دلوں میں کیسا تھا، اللہ کا ڈر ہمارے پاس کیسا رہا۔ ایک مرتبہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنگل میں ایک بکریوں کے چرواہے کو دیکھے اور جا کے کہتے ہیں کہ ایک بکری مجھے چاہیے، دے دے۔ وہ کہتا ہے کہ نہیں، یہ میری بکریاں نہیں ہے، میرا آقا ہے، اس کا مالک کوئی اور ہے، اس کی بکریاں ہیں، میں نہیں دے سکتا۔ تو بول دیا کہ ٹھیک ہے کچھ پیسے دے دوں گا، پیسے تو رکھ لینا، اور تیرے مالک جو بھی ہے، بکریوں کا مالک جو ہے، اس کو جا کے بول دینا کہ ایک بھیڑیا کھا گیا۔ تو وہ کہتا ہے کہ نہیں، میں میرے مالک سے تو اس بکریوں کے جو ذمہ دار ہیں اس سے تو میں بول دوں گا، میرے آقا سے تو میں بول دوں گا کہ ٹھیک ہے بکریوں کو بھیڑیے نے کھا لیا، لیکن میں کل قیامت کے دن رب کو کیا جواب دوں گا، میں رب کو کیا جواب دوں گا۔ اللہ کے لیے غور کرنا۔ ایسے کتنے واقعات ہیں صحابہ اور صحابہ کے دور میں جو اللہ تعالیٰ سے ڈرنے والے لوگ تھے، ان کا ایمان کیسا تھا۔ اسی لیے ایک عورت بھی آتی ہے، ایک عورت کا واقعہ بھی آتا ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس مسئلے کو لے کر آئی تھی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے ساتھ زنا ہو گیا، اے اللہ کے رسول مجھے سزا دیجئے۔ اور اسلام میں زنا کی سزا کیا ہے؟ سنسار کرنا ہے۔ سنسار کرنا کیا ہے؟ زمین میں دفن کر کے پتھروں سے مار کے اس کو قتل کر دینا، یہ اسلام میں سزا ہے۔ اس سزا کے لیے وہ عورت آئی خود، حالانکہ اس کو کوئی پکڑ کے نہیں لایا، کوئی دیکھ کے نہیں آیا، وہ خود آتی ہیں اللہ کے ڈر کی وجہ سے۔ اللہ کے رسول اگر کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ میرے اس گناہ کی وجہ سے سزا دیا تو میں برداشت نہیں کروں گی، اس لیے مجھے دنیا میں سزا دے دو، مجھے قتل کر دو دنیا میں۔ اللہ کے رسول بولے کہ اچھا ٹھیک ہے، کوئی مسئلہ نہیں، اگر تیرے پیٹ میں اولاد ہیں تو اس کا انتظار کریں گے، تیری وجہ سے تیری اولاد کا قتل نہ ہو، جا واپس بھیج دیے۔ پھر جب اس کو معلوم ہوا کہ ہاں میرے پیٹ میں بچہ ہے، آئی اللہ کے رسول ہاں میرے پیٹ میں بچہ ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر بھیج دیا، جا 9 مہینے کے بعد تیرے بچے کی پیدائش کے بعد آنا، سزا دوں گا۔ 9 مہینے کے بعد پھر آئی، یعنی اگر وہ چاہتی تو وہ 9 مہینے کے بعد بچہ پیدا ہونے کے بعد بھی بھاگ سکتی تھی، اسے کوئی پکڑ کے نہیں لا رہا، وہ خود آ رہی، اللہ کے رسول مجھے سزا دو، بچہ پیدا ہوا۔
اللہ کے رسول نے کہا کہ نہیں، بچہ تو چھوٹا ہے، دودھ پلانا تیری ذمہ داری ہے، جا 2 سال تک، جب تک کہ تیرا بچہ روٹی نہیں کھائے گا تب تک کہ جا، بعد میں آ جانا۔ 2 سال تک دودھ پلانے کی مدت ہے۔ وہ عورت اپنے بچے کو ہاتھ میں روٹی پکڑا کے روٹی کھانا سکھا کے پھر آتی ہے، اے اللہ کے رسول مجھے ابھی تو سزا دیجئے۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سزا دیتے ہیں، تو اس کو پتھر مارنے والے صحابہ میں سے کسی ایک صحابی کے اوپر اس عورت کے خون کے چھینٹے اچھلے، تو صحابی نے کہا کہ ارے یہ کیسی بدکار عورت کے خون کے چھینٹے میرے جسم پہ اچھلے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا رکو، ایسے الفاظ نہ کہنا، ایسے الفاظ نہ کہنا اس عورت کے تعلق سے۔ آپ کو معلوم ہے وہ عورت نے جو توبہ کی، اس کی توبہ اگر تم جیسے 70 آدمیوں پر اگر میں پیش کر دوں تو 70 گناہگار بخشے جائیں۔ یعنی ایسی سچی توبہ اس نے کی کہ تمہارے لوگوں میں سے 70 آدمیوں کے گناہ معاف ہو سکتے ہیں اس کی ایک کی توبہ کی وجہ سے۔ کیا ایسا ڈر ہے آج؟ اللہ کا ایسا ڈر ہے؟ موقع ملے تو زنا کاریاں، بدکاریاں، میں کیا بتاؤں، زنا کے تعلق سے تو میرا الگ سے ایک ٹاپک ہی ہے، اسی پہلے میں آپ لوگوں کے سامنے سنایا۔ آج نہ چھوٹے بچیاں بچی اس سے، بڑے بچے بچے، شادی شدہ عورتیں مرد نہیں بچے، بوڑھے بھی نہیں بچے، کوئی رشتہ نہیں دیکھ رہا، کوئی ناتا نہیں دیکھ رہا، کوئی وقت نہیں دیکھ رہا، موقع نہیں دیکھ رہا، دین نہیں دیکھ رہا، اخلاق نہیں دیکھ رہا، موقع ملتے ہی بس میری حوث پوری ہو جانا، اس خواہش میں، اس گندے ذہنیت کے ساتھ آج زندگیاں گزار رہے۔ مسلمانوں کی وہی حالت ہے اور غیر مسلموں کی وہی حالت ہے۔ یہ زناکاریوں کی وجہ سے کتنے لوگوں کے طلاقیں ہو رہی ہے، کتنے لوگوں کے خلا ہو رہے۔ اللہ کے لیے غور کرنا، اگر اللہ کا ڈر ہوتا تو پھر یہ ایسے اعمال، ایسے برائیاں ہمارے معاشرے میں نظر نہیں آتی۔ اللہ کے ڈر کی ہی اصل کمی ہے۔ باقی جتنے بھی مسلمانوں کے مسائل ہیں، جتنے بھی کورٹ کیس، پنچایت، لڑائیاں، جھگڑے، جو کچھ بھی ہو رہا آج، بات بات پہ چھوٹی چھوٹی باتوں کو ایک دوسرے کو قتل کر لینے والوں کو آج ہم دیکھ رہے ہیں۔ قتل بھی عام ہو گیا، جیسے چونٹیوں کو ہم مار دیتے اس طرح انسانوں کو ایک دوسرے کو مار دے رہے۔ ایسے حالات کیوں؟ کیونکہ اللہ کا ڈر نہیں ہے، اور ڈر سیکھ رہے بھی نہیں، ڈر سیکھ رہے بھی نہیں۔ اللہ کا ڈر کیسے آتا؟ اللہ کا ڈر کیسے ہونا؟ اس کے لیے دین سے جڑنے کی ضرورت ہے، علم کے قریب آنے کی، علم سیکھنے کی ضرورت ہے۔ جب علم ہوگا، اللہ اور اس کے رسول کے بتلائے ہوئے طریقے بار بار سنیں گے، اللہ اور اس کے رسول کا بتلایا ہوا جو دین ہے اگر اسے سیکھیں گے، جتنا سیکھیں گے اتنا اللہ تعالیٰ سے ڈر ہمارے دلوں میں پیدا ہوگا۔ جتنے بے دین لوگ ہیں، جتنے لوگ دین سے دور ہیں، وہی لوگ اتنے زیادہ برائیوں میں مبتلا ہیں۔ دین کے قریب آؤ، علم سیکھو، یہ علم تمہیں اللہ کا ڈر پیدا کرے گا، یاد رکھو۔ تو بہرحال اگر اس طرح کے واقعات ہم دیکھیں تو بہت سارے واقعات ہیں، اور آج ہم کیا سمجھتے ہیں کہ ہاں بھائی گناہ تو کر لیں گے اور اس کے بعد خالی ایسا توبہ توبہ کر لیں گے، ہو گیا بس، اللہ تعالیٰ معاف کرتا۔ ادھر گناہ بھی کرو، ادھر توبہ کر لو، ادھر گناہ کرو، ادھر توبہ کرو، اللہ معاف کرتا نہیں، معاف کرتا، ایسے یاد رکھو۔ جان بوجھ کے گناہ بھی کرو اور اللہ تعالیٰ سے معاف کرو، معافی مانگو، اس طرح تو توبہ نہیں ہوگی۔ اور ہمارے انبیاء کے اگر ہم واقعات دیکھیں، ہمارے انبیاء، ہمارے نبیوں کے اگر ہم واقعات دیکھیں تو کتنا زیادہ ڈرتے تھے، نبی ہونے کے باوجود ان کے دلوں میں کیسا ڈر تھا۔ آپ کو معلوم ہے کل قیامت کے دن جہنم کو فرشتے گھسیٹ کے لائیں گے۔ قیامت کے دن جہنم کو فرشتے جب گھسیٹ کے لائیں گے اور جہنم کو 70,000 زنجیریں ہوں گی اور ایک ایک زنجیر کو 70,000 فرشتے پکڑے ہوئے ہوں گے۔ اتنے زیادہ فرشتے ہوں گے جب وہ جہنم کو گھسیٹ کر لائیں گے، اس دن قیامت کے میدان میں ہر آدمی چیختے چلاتے ہوئے ہوگا۔ ایسے حالات میں ابھی اللہ تعالیٰ حساب کتاب شروع نہیں کریں گا، صرف وہ قیامت کی گرمی، وہ تانبے جیسی زمین اور وہ سورج کی جو گرمی ہے اس سے ہی انسان بہت زیادہ پریشان ہوگا، تنگ آ کے نبیوں کے پاس جائے گا۔ سب سے پہلے آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے، اے آدم تم جاؤ نا، اللہ تعالیٰ سے کہو نا جلدی اللہ تعالیٰ آ جائے، ہمارا حساب شروع کر دے، یہ قیامت کی گرمی ہم سے برداشت نہیں ہو رہی، ہم بھلے جہنم میں چلے جائے کوئی مسئلہ نہیں، کیونکہ وہ ابھی جہنم کو نہیں دیکھے نا۔ وہ سوچتے ہوں گے کہ یہ قیامت کی اتنی خطرناک گرمی ہم برداشت نہیں ہو رہی، اللہ تعالیٰ کو بلاؤ نا، آپ جا کے اللہ تعالیٰ سے بات کرو نا۔ آدم علیہ السلام بولیں گے نہیں، اللہ تعالیٰ آج بہت غصے میں بات نہیں کر سکتا، میں بات نہیں کر سکتا، جاؤ کسی اور نبی کے پاس۔ نوح علیہ السلام، ابراہیم علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام، عیسیٰ علیہ السلام، آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ مختصر کر کے میں یہ واقعہ بتا رہا ہوں آپ لوگوں کو، کیونکہ اس سے پہلے کئی مرتبہ میں سنایا۔ ہر نبی یہی جواب دیں گے کہ نہیں، میں خود آج ڈر رہا ہوں اللہ تعالیٰ کہیں مجھے جہنم میں نہ ڈال دے، میں نے دنیا میں ایک غلطی کی ہے، اس ایک غلطی کی
ڈر مجھے اب ستا رہی ہے۔ آدم علیہ السلام کی ایک غلطی، آدم علیہ السلام اس غلطی کو لے کے ڈریں گے، میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرا، اللہ تعالیٰ جہاں جنت میں جس درخت کے قریب نہیں جانا بولا میں وہاں پر چلے گیا۔ ابراہیم علیہ السلام اپنی زندگی کی ایک غلطی کو لے کر ڈریں گے، موسیٰ علیہ السلام بھی ڈریں گے، میں نے ایک آدمی کو مارا تھا۔ اس طرح ہر نبی اپنی اپنی ایک غلطی کو لے کے ڈریں گے۔ یاد رکھو، انبیاء ہو کے بھی ڈر رہے اپنی ایک غلطی کی وجہ سے، اور ہم ہزاروں غلطیاں کر لیتے لیکن ہم لوگوں کو ڈر ہی نہیں ہوتا۔ یاد رکھو، اللہ کے لیے غور کرنا، اللہ اب ایسے حالات میں، یعنی جب جہنم کو گھسیٹ کر لایا جائے گا، 70,000 فرشتے ایک ایک زنجیر کو پکڑ کے لائیں گے، اللہ تعالیٰ غصے میں ہوگا، اس وقت جب لوگ جا کے نبیوں سے سوال کریں گے نا، اس وقت ابراہیم علیہ السلام جیسے بڑے جلیل القدر نبی بھی جواب یہ دیں گے، اپنی زبان سے صرف یہ کلمات نکالیں گے، ربی سلم ربی سلم ربی سلم۔ اس دن ابراہیم علیہ السلام جیسے نبی بھی اپنی جان کے لیے، اپنی جان کی حفاظت کے لیے اللہ تعالیٰ سے دعا کریں گے، اللہ بس مجھے بچا لے، اے میرے رب مجھے بچا لے۔ انبیاء ہو کر بھی اتنا زیادہ ڈریں گے کل قیامت کے دن، کیا وہ ڈر ہمارے دلوں میں بھی ہے؟ اللہ کے لیے غور کرنا۔ ہم تو اتنے بے فکر، ارے ہمارے پیر صاحب ہیں نا جی، سلسلہ پکڑ لو ان کے، بس معاف کر دیتے، ہمارے امام صاحب ہے، ہمارے بزرگ ہے، ہمارے فلاں ہیں، معاف کرا دیتے نا، آخر میں اللہ کے رسول تو ہے ہی ہے ہمارے کو معاف کرانے کے لیے، بخشوانے کے لیے۔ ارے یہاں پر نبی ڈر رہے ہیں، انبیاء ڈر رہے ہیں، آپ کون سی امید لگا کے بیٹھے کہ بھئی ہمارے فلاں پیر صاحب آپ کو ہم کو جنت میں لے جائیں گے، نعوذ باللہ۔ تو یاد رکھو، اس طرح بے فکری کی زندگی نہیں ہوگی، بے فکری کی زندگی نہیں ہوگی، یاد رکھو۔ اب ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی کے تعلق سے کچھ واقعات سنتے ہیں۔ دیکھیے، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تمام نبیوں میں افضل، انبیاء کے سردار ہونے کے باوجود بھی ہمارے نبی تو جنتی بولنا دور کی بات، ہمارے نبی تو جنت کا اصل میں دروازہ کھلوانے والے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اب ہمارے نبی کے جنت میں جانے کے تعلق سے کوئی شک بھی نہیں کر سکتے ہیں، جنت تو گارنٹی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اگلے پچھلے تمام گناہوں کو اللہ تعالیٰ معافی کر دیا، جنت کا دروازہ ہی کھولنے والے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ لیکن زندگی کیسی ہے؟ راتوں کو کروٹیں بدل رہے ہیں، نیند نہیں آ رہی۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کرتی، اے اللہ کے رسول کیا ہو گیا ہے، کیوں ڈر رہے ہو، کیوں نیند نہیں آ رہی؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں، اے عائشہ، جن آنکھوں نے جہنم کے نظارے دیکھے ہیں، یعنی معراج کی رات اللہ تعالیٰ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جہنم دکھایا تھا، جنت دکھایا تھا، اللہ کے رسول کہتے ہیں کہ جن آنکھوں نے جہنم کے نظارے دیکھے ہیں، ان آنکھوں کو چین و سکون کی نیند کیسے آیا عائشہ؟ مجھے ڈر لگا ہوا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود ڈر رہے تھے۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے ابو داؤد میں یہ روایت بھی ہے کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو نماز میں رونے کی آواز ایسی آتی جیسے ہانڈی میں سالن بن رہا ہو۔ سالن بنتے وقت جو آواز آتی ہے برتن میں، ہانڈیوں میں، اس طرح کی آواز آتی ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تو اتنا زیادہ روتے، رونے کی آواز آتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اللہ کے رسول نماز پڑھتے ہوئے روئے، اور ہماری زندگی میں کوئی ایک نماز بھی ایسی نہ ہو جس میں ہم کو رونا آیا ہو، تو کیسا ایمان ہے؟ تو کیسے مسلمان ہے؟ تو کیسے اس نبی کے امتی ہیں؟ کبھی ہمیں بھی رونا آیا نماز پڑھتے ہوئے؟ کبھی دوسری صورتوں کا ترجمہ یاد نہیں ہے تو کم از کم چھوٹی چھوٹی صورتوں کا ترجمہ، بلکہ صرف سورہ فاتحہ کا ہی اگر ترجمہ یاد کر کے، الحمدللہ رب العالمین ترجمہ یاد کرتے ہوئے، الرحمن الرحیم ترجمہ ذہن میں سوچتے ہوئے، مالک یوم الدین قیامت کے دن کا مالک ہے، وہ قیامت کے منظر کو یاد کر کے کبھی رونا آیا ہو؟ نماز پڑھتے ہوئے سجدے میں گرے، سجدے میں سبحان ربی الاعلیٰ کہتے ہوئے قیامت کے منظر کو یاد کر کے کبھی آنکھوں سے دو آنسو نکلے ہو؟ اذا زلزلت الارض زلزالہا، پوری زمین اس دن جھنجھوڑ دی جائے گی، زلزلے کی شکل میں تبدیل کی جائے گی، کبھی یہ صورت پڑھتے ہوئے قیامت کا منظر یاد آیا ہو؟ ایسا بھی کبھی کوئی نماز ہوئی ہماری؟ ایسی بھی کبھی نماز پڑھے جس نماز میں ہم کو بھی رونا آیا ہو؟ اللہ کے لیے غور کرنا۔ تو بہرحال اللہ کا ڈر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خود نماز میں روتے تھے اللہ کے ڈر کی وجہ سے۔ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ہم دعائیں اگر دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دعا مانگ رہے، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، ہم بھی مانگتے ہیں لیکن اس ڈر سے مانگے
کبھی دعا کرتے ہوئے یہ دعا کرتے ہوئے آنکھوں سے آنسو بھی نکلے، اللہ میرے حساب کو آسان کر دے، حساباً یسیرا، اللہم حاسبنی حساباً یسیرا۔ مطلب کیا ہے بھائی؟ کبھی سوچے آسان حساب کیسے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب یہ دعا کر رہے، عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوال کر رہے، اللہ کے رسول آپ کے تو اگلے پچھلے گناہ ہی معاف ہیں، تو آپ بھی اپنے حساب کی آسانی کے لیے دعا کر رہے، رو رہے۔ تو عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جواب میں کیا کہتے اللہ کے رسول؟ اے عائشہ تو نہیں جانتی کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کیسے حساب لیتا؟ کچھ لوگوں کو اللہ تعالیٰ آسان حساب لیتا اور کچھ لوگوں کے لیے مشکل حساب لیتا۔ آسان حساب یہ ہے اللہ تعالیٰ کسی بندے کو بلائے اور اس کے نام اعمال دیکھے بغیر ہی، اللہ تعالیٰ کسی بندے کو بلائے اور اس کے نام اعمال کے بارے میں سوال کیے بغیر ہی، جا میرے بندے میری رحمت سے جنت میں چلے جا، یہ آسان حساب ہے۔ اللہ تعالیٰ کسی کو بلائے کوئی سوال کیے بغیر، کوئی سوال پوچھے بغیر، جا میرے بندے میری رحمت سے، یعنی اللہ تعالیٰ کو اس بندے کی کوئی ادا، کوئی عمل، کچھ تو بھی پسند آ گیا، اللہ تعالیٰ اس کے حساب لیے بغیر ہی، اس سے سوال کیے بغیر ہی، جا میرے بندے رحمت سے جنت میں چلے جا، وہ الحمدللہ بچ گیا۔ لیکن مشکل حساب کا طریقہ کیا ہے؟ مشکل حساب کا انداز کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کسی بندے کو بلائے اور اس کے نام اعمال کی کتاب کھولے، اور اس وقت اللہ تعالیٰ اگر کسی سے پوچھے اے میرے بندے تو نے دنیا میں فلاں دن فلاں وقت یہ جو گناہ کیا تھا، یہ گناہ کیوں کیا؟ اللہ تعالیٰ جس سے کیوں کا سوال کر لیا وہ برباد ہو گیا۔ بس کیوں کا سوال اللہ اگر کسی سے پوچھے تو وہ برباد ہو گیا۔ اسی لیے یہ دعا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کیا سکھائے؟ اے اللہ میرے حساب کو آسان کر۔ یہ دعا ہم بھی اس ڈر کے ساتھ، اس امید کے ساتھ مانگتے ہیں، اللہ مجھے بھی بغیر حساب کتاب کے اللہ تو جنت میں داخل کر، اللہ مجھ سے بھی کبھی کیوں کا سوال ہی نہ کر۔ اور گناہ کرتے ہوئے یہ سوچ آیا کبھی کہ اللہ قیامت کے دن اگر میں ابھی یہ جو گناہ کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، وہ قیامت کے دن اس گناہ کے تعلق سے اللہ کیوں کا سوال کر لیا تو؟ فلاں دن فلاں فنکشن میں، فلاں شادی میں، فلاں بے پردہ ہو کر، فلاں فوٹو کے سامنے، فلاں ویڈیو کے سامنے، فلاں پارک میں، فلاں جگہ پر اس طرح بے پردہ گھومے تھے، اے میری بندی تو نے ایسا کیوں کیا؟ یہ کیوں کا سوال اگر کر لیا تو؟ فلاں دن فجر کی نماز کیوں چھوڑا تھا؟ کیوں کا سوال کر لیا تو؟ فلاں دن فلاں کا زمین کھایا تھا، قبضہ کرا تھا، کیوں کا سوال کر لیا تو؟ فلاں سود کا، فائنانس کا کاروبار کرا تھا، بینک سے لینا دینا بیاج پہ کرا تھا، انٹرسٹ پہ کرا تھا، ایسا کیوں کرا؟ اگر سوال کرا تو کیوں کا سوال اگر اللہ کسی پہ کر لیا تو سمجھو کہ وہ برباد ہو گیا، سمجھو کہ وہ برباد ہو گیا۔ تو یہ ڈر ہم کو بھی ہوا۔ اللہ کے رسول جب ڈر رہے ہیں تو ہم کو کیوں نہیں ڈر لگتا؟ پھر اسی طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی دعا کر رہے، ابو داؤد میں روایت موجود ہے، اللہم اجرنی من النار۔ ہم بھی کرتے جی، لیکن ہماری دعائیں، ہمارے الفاظ صرف زبانوں کے حد تک ہیں، اس کا معنی مطلب بھی نہیں معلوم، اس کے تعلق سے ہمارے کو سوچ بھی نہیں آتی۔ اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا، اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا، اللہ ہمیں جہنم کی آگ سے بچا۔ ٹھیک ہے، نماز پڑھے کب جی؟ جمعہ کے دن نماز پڑھے، اللہ سے دعا کر رہے اللہ مجھے جہنم کی آگ سے بچا۔ اللہ تعالیٰ سورہ ماؤن میں بول رہا فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ تمام نماز پڑھنے والے جہنم میں جائیں گے جو اپنی نمازوں میں غفلت برتتے ہیں۔ مطلب کبھی پڑھے کبھی چھوڑے، جمعہ کے دن تو دعا کر رہے اللہ جہنم کی آگ سے بچا، اللہ تعالیٰ بول رہا کہ فجر کی نماز بھی اگر چھوڑ دیا، اپنی مرضی کی نماز پڑھ لیا تو بھی جہنم میں چلے آتا۔ جہنم میں جانے والے عمل کرتے ہوئے جہنم سے بچا بول کے دعا کر رہے، تو کیسے جہنم سے بچیں گے؟ تو کہاں ہے پھر اللہ کا ڈر؟ تو یاد رکھو میری ماں بہنوں، میرے بھائیوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دن میں 70 سے 100 مرتبہ استغفار پڑھتے تھے۔ ہر دن 70 سے 100 مرتبہ استغفار پڑھتے تھے، زبان پہ استغفار، استغفر اللہ، ہماری زبانوں پہ اگر ہم سوچیں نا، ہماری زبانوں میں آج صبح سے لے کے شام تک جتنی گالیاں نکلی اتنی مرتبہ استغفار نہیں نکلتا، جتنی غیبتیں نکلتی ہیں اتنی مرتبہ بھی استغفار نہیں نکلتا، جتنے جھوٹ نکلتے ہیں اتنی مرتبہ بھی استغفار نہیں نکلتا۔ ہاں، ہماری زبانوں میں کسی سے بھی فون لگائے، عجیب باجی بول کے لگائے بولے تو پورا 1 گھنٹہ غیبتیں چھوتی، ان کی کہانی ان کی کہانی، ان کے گھر میں کیا چل رہا، ان کے گھر میں کیا چل رہا، پورے سٹوریاں سنے تک رات کو نہ کھانا ہضم ہوتا، چین کی نیند آتی۔ غیبتیں جتنا سنے، جتنا بولے اپنی زبانوں سے، اتنی مرتبہ کم از کم استغفر اللہ تو بولے۔ کیا اللہ کے رسول 100 سے 70 مرتبہ، 70 سے 100 مرتبہ بولتے، تو پھر ان کے مقابلے میں ہمارا عمل کیسا ہونا تھا؟
اللہ کے لیے غور کرنا۔ اور اسی طرح ہمارے صحابہ کی زندگیاں ہم دیکھیں تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب کبھی بھی قبرستان یا کسی قبر کو دیکھتے، قبرستان کو دیکھتے تو عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رونے کی وجہ سے داڑھی بھیگ جاتی تھی، اتنا زیادہ روتے۔ حالانکہ وہ عثمان کون؟ جس عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، ایک ہی مجلس میں 7 مرتبہ جنت کا سرٹیفکیٹ جس کو ملا وہ تھے عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ لیکن ان کی حالت یہ ہے کہ وہ کسی خبر کو دیکھتے تو زار و خطار رونا شروع کر دیتے۔ پوچھا گیا اے عثمان اتنا زیادہ کیوں روتے ہو؟ جنت کا جہنم کا ذکر ہوتا تو اتنا زیادہ نہیں روتے، لیکن خبر کو دیکھ کے اتنا زیادہ کیوں روتے؟ عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں آخرت کی منزلوں میں سب سے پہلی منزل ہی خبر ہے، اگر یہاں کامیاب ہوا تو اگلی منزلوں میں کامیاب، یہاں پاس ہو گیا تو اگلی منزل پاس، لیکن یہاں جو فیل ہو گیا اس کے لیے اگلی منزلیں بڑی مشکل سے گزریں گی، بڑی مشکل سے گزریں گی۔ اس لیے مجھے خبر جب بھی میں دیکھتا ہوں خبر کی یاد آتی ہے، رونا آتا ہے۔ میری ماں بہنوں کبھی ہم کو بھی خبر یاد آ کے رونا آیا۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کتنے واقعات آپ لوگوں نے نہیں سنے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گود میں لیٹے ہوئے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آنکھوں سے آنسو نکلے۔ سوال ہوا عائشہ کیوں رو رہی؟ اللہ کے رسول مجھے آخرت یاد آ گئی۔ بیٹھے بیٹھے شوہر کے ساتھ بیٹھے بیٹھے رونا آ گیا، آخرت کا ڈر یاد آ کے، آخرت کو سوچ کے رونا آیا۔ کبھی ہم کو بھی ایسا رونا آیا۔ ایک مرتبہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نماز پڑھ رہی ہے، جہنم کی ایک آیت، اسی آیت کو ریپیٹ کر رہی، روتی ہے۔ ایک صحابی ان کے رشتہ دار میں تھے، خالہ ہوتی تھی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آتے ہیں روزانہ، خالہ کو سلام کر کے جانے کا معمول تھا، بازار جانے سے پہلے سلام کرنے کے لیے آیا، اندر سے رونے کی آواز آ رہی، نماز پڑھتے ہوئے ایک ہی آیت جہنم کی پڑھتے ہوئے رو رہی ہے۔ چلو خالہ عبادت میں ہے، تھوڑی دیر انتظار کرے، پھر بھی نماز میں وہی رونا ہے، وہی آیت پڑھ رہے۔ چلو بازار چلے جاتا ہوں، واپس آتا ہوں، آتے وقت سلام کر لیتا ہوں۔ بازار گئے، کام کر لیے، واپس آئے، پھر سلام کرتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ وہی آیت دہراتی ہے عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، پھر اسی طرح روتے ہوئے نظر آتی ہے۔ اللہ کے رسول کی بیوی ہونے کے باوجود بھی اتنا زیادہ اللہ کا ڈر، اتنا زیادہ روتے ہوئے زندگی گزارے، اور کہتی ہیں، سوال بھی کرتی ہے اللہ کے رسول کیا قیامت کے دن تم میرا کچھ کام آ سکتے، کچھ مدد کر سکتے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پکڑ لیا تو میں کچھ بھی نہیں کام آ سکتا، میں نہیں چھڑا سکتا۔ ہم کو سے جھوٹی امیدوں میں زندگیاں گزار رہے، اللہ ہم کو اگر پکڑ لیا تو ہمارے گناہوں پر کون چھڑائے گا؟ ہمیں کوئی نہیں چھڑا سکتا، یاد رکھو۔ سفارش کا جو مسئلہ ہے وہ الگ ہے۔ اللہ جس کے لیے، جتنے لوگوں کے لیے جس کو اجازت دیا اتنے ہی لوگوں کے لیے وہ انبیاء سفارش کریں گے، انہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت میں داخل کرے گا۔ لیکن ہماری یہ امید کہ جھوٹی امیدیں فلاں آدمی سفارش کرے گا ہم جنت میں ہی جائیں گے، یہ دھوکہ ہے، یاد رکھو۔ تو بہرحال یہ صحابہ کی زندگیاں ہیں۔ پھر اسی طرح جب سورہ حج اور آیت نمبر 1 جب نازل ہوئی، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو، بلا شبہ قیامت کا زلزلہ بہت ہی بڑی چیز ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ سے کہا، اے صحابہ کیا تم جانتے ہو یہ کون سا دن ہوگا؟ اللہ تعالیٰ اس میں جس قیامت کے تعلق سے اس آیت میں ذکر کرا یہ کون سا دن ہوگا آپ جانتے ہیں؟ صحابہ نے کہا اللہ کے رسول ہم تو نہیں جانتے وہ کون سا دن ہوگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت کہا، اے صحابہ یاد رکھو کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ آدم علیہ السلام سے کہیں گا، اے آدم یہ جتنے بھی لوگ ہیں ان تمام انسانوں میں سے جنتیوں کو الگ کرو اور جہنمیوں کو الگ کرو۔ آدم علیہ السلام سوال کریں گے، اے اللہ میں کیسے الگ کروں؟ اتنے لوگوں میں سے جنتی کون، جہنمی کون، کتنے جنتی کتنے جہنمی میں کیسے الگ کروں؟ اللہ تعالیٰ اس وقت کہے گا ان تمام لوگوں میں سے 999 جہنمی اور 1 جنتی ہے، 999 جہنمی اور 1 جنتی ہے، جنتیوں کو الگ کرو۔ تو یہ بات سن کر پورے صحابہ رونے لگے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی رونے لگے۔ اس وقت 999 جہنمی اور 1 جنتی، تو ہمارا کیا حال ہوگا؟ صحابہ کا ایسا ڈر۔ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ اگر کل قیامت کے دن یہ اعلان بھی ہو جائے، اے لوگوں سب کے سب جنتی اور 1 آدمی ہے جو جہنمی، اس وقت میں سوچوں گا کہ شاید وہ جہنمی میں ہی ہوں گا، مجھے اس وقت بھی ڈر لگا رہے گا۔ یہ ایمان عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ آج ہم ارے میں فلاں جماعت کا بھائی، میں جنتی،
یہ جماعت کا، ہاں میں یہ فلاں جماعت کا میں جنتی، میں فلاں امام صاحب کا میں جنتی، میں فلاں پیر صاحب کا میں جنتی. ہر مسلمان اپنے آپ کو جنتی سمجھ رہا، دوسرے سب جہنمی، میں اکیلا جنتی سمجھ رہا ہر مسلمان. لیکن صحابہ کیا سمجھ رہے تھے؟ شاید میں جہنمی ہوں گا، سب جنتی ہوں گے. یہ صحابہ کا ڈر تھا. اللہ کے لیے غور کرنا، اللہ کے لیے غور کرنا. کل ہمارا کیا ہوگا؟ مرنے کے بعد کی زندگی کیسے گزرے گی؟ اگر یہ ایک فکر، اگر یہ ایک چیز یاد رہے، موت اگر یاد رہے، بس سمجھو اس کے دل میں اللہ کا ڈر آ گیا، سمجھو وہ گناہوں سے بچ گیا. موت کا ایک ڈر ہمیشہ ذہن میں رکھو. انشاءاللہ گناہوں سے بچیں گے، انشاءاللہ نیکیوں کے قریب آ جائیں گے. جب میں مر جاؤں گا تو میرا کیا حال ہوگا؟ جب لوگ مجھے دفن کریں گے تو میرا کیا حال ہوگا؟ جب لوگ میرے گھر سے میرے بچے اٹھا کے لے جائیں گے تو میرا کیا حال ہوگا؟ مجھے بستی سے دور کسی ویران قبرستان میں مجھے دفن کر کے میرے اوپر مٹی ڈالیں گے تو میرا کیا حال ہوگا؟ جس دن مجھے دفن کر کے لوگ واپس پلٹیں گے، میں اکیلا رہوں گا تو اس وقت میرا کیا حال ہوگا؟ جس دن میرے قبر کی پہلی رات ہوگی تو اس دن میری کیا حالت ہوگی؟ اس خبر میں میرے لیے نہ روشنی ہے، نہ نرم بستر ہے، نہ تکیہ ہے، نہ مجھے بات کرنے والا ہے، نہ مجھے سمجھانے والا ہے، نہ مجھے ہمت دلانے والا ہے، نہ میرے ساتھ صحبت ہے. اس دن میں اکیلا رہوں گا. ڈراؤنی شکل کا فرشتہ آ کے مجھ سے سوال کریں گا تو میرا کیا حال ہوگا؟ اس دن فرشتہ مجھ سے سوال کریں گا تیرا رب کون، تیرے نبی کون، تیرا دین کیا ہے، تو میں کیسے جواب دوں گا؟ جس دن خبر اگر مجھے دبائی ایک مرتبہ تو میری کیا حالت ہوتی ہوں گی، میرا کیا حال ہوتا ہوگا؟ خبر کے اندر سے اگر کیڑے مکوڑے سانپ بچھو اگر نکلیں گے، اگر زہریلے سانپ بچھو مجھے ڈسنا شروع کریں گے تو میرا کیا حال ہوگا؟ خبر کی ایک دن کی زندگی اگر یاد رہے نا، مرنے کے بعد کی زندگی اگر یاد رہے نا، تو سمجھو وہ انسان گناہ نہیں کر سکتا. جس رات سوتے ہوئے اگر اللہ آج صبح فجر میں نہیں اٹھا، کہیں میری آنکھ خبر کے گڑھے میں نہ کھل جائے، اگر جس دن میں فجر چھوڑ کے سو گیا اسی دن میری موت آ جائے تو میں کیا جواب دے سکتا؟ جس کو یہ موت کا ڈر رہے تو پھر وہ فجر کی نماز کیسے چھوڑ سکتا؟ تو یہ اللہ کا ڈر، یہ اللہ کا ڈر ہی ہے انسان کو گناہوں سے بچا سکتا. یہ اللہ کا ڈر ہی ہے انسان کو نیکی کی طرف لے جا سکتا. یہ ڈر نہ ہونے کی وجہ سے ہمارے معاشرے میں تمام لڑائیاں، جھگڑے، فتنے، فساد، تمام گناہ، برائیاں، یہ تمام چیزیں صرف اور صرف اللہ کا ڈر نہ ہونا. یاد رکھو. اس لیے اللہ کا ڈر خود ہمارے اندر بھی آئے اور اللہ کا ڈر ہم دوسروں کو سنانے اور سکھانے والے بھی بنائے. ہمارے بچوں کو بھی بچپن سے اللہ کا ڈر سکھائے، بڑوں کو بھی اللہ کا ڈر سکھائے. آج اللہ کے ڈر کی بات بولے تو بھی لوگوں کو مذاق لگ رہا ہے. مذاق تب لگتا ہے جب وہ دین سے دور ہوتے ہیں، علم سے دور ہوتے ہیں. اگر دینی مجلسوں کو ہم قائم کریں گے، دین سے لوگوں کو جوڑیں گے، قرآن و سنت کے قریب کریں گے، تو انشاءاللہ ہمارے معاشرے میں اللہ کا ڈر ہر مسلمان کے اندر جب ہوگا، ان کے دلوں میں جب اللہ کا ڈر بیٹھ جائے گا، تو ہر نوجوان لڑکی، ہر نوجوان لڑکا، ہر بوڑھا، ہر آدمی، ہر مسلمان گناہوں سے بچیں گے، برائیوں سے بچیں گے. تو بہرحال یہ تھا اللہ کا ڈر. آج کا جو عنوان اللہ کا ڈر کیسے، اس تعلق سے میں آپ لوگوں کے سامنے کچھ باتیں رکھا. امید کرتا ہوں کہ باتیں سمجھ میں آئی ہوں گی، اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے. اللہ تعالیٰ تجھ سے سب سے زیادہ ڈرنے کی توفیق دے، اور جو کچھ سنا گیا، جو کچھ کہا گیا، کہنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو بھی اس کے مطابق عمل کرنے کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. آنے والے دنوں میں انشاءاللہ جیسا کہ آپ کئی دنوں سے سن رہے ہیں، ہم کسی ایک ٹاپک کو لے رہے تو اس ٹاپک کے حساب سے، اس عنوان کے حساب سے اور زیادہ مزید تفصیلات بولتے ہوئے 2-4 ہفتے اسی عنوان کو آگے بڑھا رہے. آج تو ہم صرف اللہ کا ڈر لیے. انشاءاللہ آنے والے دنوں میں تقوی، اللہ کا ڈر کیسے آتا ہے، اس کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے، اللہ کا ڈر کیوں ختم ہوتا ہے، یہ تمام چیزوں پر انشاءاللہ اور زیادہ تفصیلی گفتگو آپ لوگوں کے سامنے میں رکھنے کی کوشش کروں گا. تو بہرحال ہم سب کو ایسی دینی مجلسوں میں اللہ تعالیٰ بار بار بیٹھنے اور ایسی باتیں سننے کی توفیق دے. آمین یا رب العالمین. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.